الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شرعی پردہ پر استقامت کیسے حاصل کی جائے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن پردہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے اوپر استقامت کس طرح سے حاصل کرے، کیونکہ معاشرے میں اس کو جملوں کے ذریعے سے، طنزیہ باتوں کے ذریعے سے ستایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی میٹھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ تو دعوت اسلامی کے تحت امیر اہل سنت نے نیک اعمال کا رسالہ دیا ہوا ہے، جو کہ بچوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، قیدیوں کے لیے الگ اور دینی طلباء کے لیے الگ، اسی طرح طالبات کے لیے بھی الگ ہوگا۔ تو جو بہن اپنی زندگی نیکیوں بھری گزارنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو، اور اس کے بعد وہ دعوت اسلامی کا اپنے مطابق وہ نیک اعمال کا رسالہ حاصل کرے، یعنی کہ اسلامی بہنوں کا اس کے اندر سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، ٹک لگانا ہوتا ہے یا پھر گول دائرہ لگانا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر 60 یا اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو ریگولر ہفتہ وار یا ماہانہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر نشان لگانے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ سوالات اس چیز کے متعلق ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا وہ کام آپ نے کیا یا نہیں کیا، اور جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا وہ کام کہیں آپ نے کیا تو نہیں۔ اسی طرح اس میں سوالات ہوتے ہیں جیسے کہ آج 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا آج آپ نے جائز اور اچھے کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی یا نہیں پڑھی، یا اسی طرح یہ کہ آپ نے اچھی نیتیں کی اچھے کام سے پہلے یا نہیں کی۔ اس طرح تو وہ رسالہ پور کرنے سے نیک بن جائے گی، اور دوسری بات جو نیک بننے میں اسے مددگار ملے گی وہ ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں برے اجتماعات۔ تو ان کے اندر ہفتہ وار شرکت کرنی ہوتی ہے، تو یہ اکثر دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماعات بدھ اور اتوار کو ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اپنے علاقے سے پتہ کر کے اس کے اندر شرکت اختیار کی جائے، تو یہاں سے علم دین سیکھنے کو ملے گا، یہاں سے آپ کو عشق رسول اور مدینے کی تڑپ، مدینے جانے کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔
اور دین اسلام کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا، جیسے کہ کسی اسلامی بہن کے پاس جا کر یا پھر بہت ساری اسلامی بہنوں کے پاس جا کر انہیں نیکی کی دعوت دینا، انہیں سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دینا، اس میں شرکت کے لیے کہنا، یا پھر کسی انفرادی بہن کو دین اسلام کے متعلق سمجھانا تاکہ وہ گناہوں بھری زندگی ترک کر کے نیکیوں والی زندگی گزارے۔ تو جو سمجھانا ہوتا ہے یہ مومن کو فائدہ دیتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اس طرح سے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لڑکیاں پہلے نان مسلم ہوتی ہیں وہ اس ماحول کی برکت سے، یعنی کہ جب وہ دعوت اسلامی والیوں کو دیکھتی ہیں اور ان کا انداز زندگی دیکھتی ہیں تو بعض جو غیر مسلم گرل ہوتی ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور جو مسلمان تو ہوتی ہیں مگر گناہوں بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تو جب یہ اسلامی بہنوں کے جو مدنی قافلے ہوتے ہیں یہ جب گھروں میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسلامی بہنوں کو آتے ہیں تو اسلامی بہنیں انہیں سمجھاتی ہیں تو وہ گناہوں بھری زندگی ترک کر کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کی راہ پر وہ گامزن ہو جاتی ہیں۔ تو جو بہنیں یعنی کہ جو مسلمان تو ہیں مگر پہلے وہ گناہوں بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اگر بے نمازی ہیں تو دعوت اسلامی میں آنے کی وجہ سے وہ نمازی بن جاتی ہیں، اگر وہ فیشن پرست ہیں تو وہ فیشن پرستی چھوڑ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والیاں بن جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی جو حرام اشیاء سے بناؤ سنگھار کرتی ہیں اس کو ترک کر کے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے وہ سادہ مسلمان خاتون بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو حرام اشیاء سے بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے اس سے وقتی طور پر تو وہ جلد اچھی لگتی ہوگی کسی کو، مگر اس کا جو بعد میں جو افیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، سٹیرائڈز ہوتے ہیں جس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر چہرے پر جلد جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کھال لٹک جاتی ہے۔ تو پھر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے یہ فیشن پرستی، یہ حرام اشیاء سے بناؤ سنگھار کرنا یہ پھر عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو باریک لباس پہننا، تنگ لباس پہننا اور ایسا لباس پہننا کہ جس سے پورا جسم نہ چھپے، تو دعوت اسلامی کی برکت سے یہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ظاہری گناہ تھے، اور اسی طرح جیسے کہ نامحرموں سے تعلقات، ان سے بات چیت کرنا، ان سے دوستی کرنا، اس قسم کے گناہ بھی اس کی برکت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح حرام کھانا، حرام کمانا، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آ گئی ہے اور اس میں صرف چند 100 روپے دے کر اپنی رجسٹریشن کروائی جاتی ہے اور اپنے نیچے بندے لے کے آنے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی روزانہ کی انکم بڑھتی رہتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس کو ناجائز حرام قرار دیا ہے، تو اس طرح کے حرام کمائی سے بھی بچتی ہیں، گھروں میں رہنے کی عادت ڈلتی ہے، اور اسی طرح تنہائی کے گناہ بھی نیک اعمال کے رسالے سے درست ہو جاتے ہیں، جیسے کہ موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندگی، غلاظت دیکھنا اور بے حیائی کے خیالات اور تصورات میں گم ہو کر
دل اور دماغ کو گندا کرنا، اس طرح کے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ کی فرما برداری بھی آتی ہے اور انسان نیک بن جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہن نیک بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور انشاءاللہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی ایک شاخ ہے، یعنی کہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اہل سنت و جماعت ہی ہے یہ، تو جو کہ احادیث کے مطابق سچی اور حق پہ ہونے والی جماعت ہے۔ تو نیک بننے کے لیے، نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے اسلامی بہنیں اس کو اختیار کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، گناہوں سے بچائے، اور جو سیر و سیاحت کی دل دادہ ہوتی ہیں وہ گھروں میں رہنے والی بن جاتی ہیں، جو کہ مخلوط تفریح گاہوں میں گھومتی ہیں اور شاپنگ سینٹروں میں پھرتی ہیں، تو یہ عادت ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس کی برکت سے یہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔